بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے، اور 40 دن کے بعد آپ صحیح سالم اس آگ سے نکل گئے۔ وہ آگ آپ کا بال بھی باقا نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو چیزیں عطا کی ہیں، جو چیزیں دکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، وہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے دیکھتی رہ گئی کہ آگ کے اندر خاصیت ہے جلا دینے کی، لیکن ابراہیم کو اتنی جلتی ہوئی اتنی تیز رفتار آگ میں ڈالا گیا کہ پرندے آسمان پر اس آگ کے اوپر سے اڑ کے جائے تو وہ جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اتنی تیز شعلہ زن آگ کے اندر ابراہیم کا کوئی بال باقا نہیں ہوا۔ کیسے ہوتا؟ کیونکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا یقین تھا اس کو اپنے رب کے اوپر کہ وہ آگ اس کو کوئی بال باقا نہیں کیا۔ آج ہم لوگ ہیں اس ابراہیم کے چاہنے والے ہیں، اس ابراہیم کے نسل سے ہم لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس ابراہیم کی نسل کی اولاد ہم لوگ ہیں، اور پھر جو ہے ہم لوگوں کا ایمان بالکل ڈگا ڈول ہو چکا ہے، ہم لوگوں کا ایمان بالکل بیکار ہے، ہم لوگوں کا ایمان بالکل ختم ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان ایسا ہے جس طریقے سے سمندر کے اندر ڈھیرا پھینکا جائے اور پانی کا بلبلہ آئے، جس طریقے سے اس بلبلے کو ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، اسی طریقے سے ہم لوگ ہیں کہ ہمارا ایمان اسی بلبلے کی طرح ہے۔ ہمارا ایمان کب ختم ہو جائے، ہمارا ایمان کب قلب سے نکل جائے، ہمارا ایمان کب دل سے نکل جائے، یہ ہماری حال ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم لوگوں کے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے غیر اللہ کے اوپر اپنے یقین کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آنکھ کھول کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے گھروں کو اس چیز سے آگاہ ہو جائے گی، اس چیز سے آگاہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ میں ڈالنے کا جو الزام تھا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو بادشاہ سے ڈرے، نہ اپنے قوم سے ڈرے، بلکہ ثابت قدم ایمان پہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں آپ کو فرسٹ ڈویژن دیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بادشاہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکل گئے تو بادشاہ وقت نے جلاوطنی کر دیا۔ آپ کو آپ کے گھر والوں نے، آپ کے اہل و عیال نے، آپ کے خاندان والوں نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ وہاں سے جو ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، دمشق چلے گئے، اور پھر آپ جب وہاں پر ملک شام جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ تھی، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کے ساتھ وہ ہجرت کر رہی ہیں۔ آپ ہجرت کرتے کرتے ایک جگہ پہنچتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ جب بادشاہ کی رعایا نے خبر دی کہ ایک مسافر ہے جو اپنے گاؤں سے دوسری جگہ جا رہا ہے، بادشاہ جو ہے کافی ظالم تھا، کافی مظلوم تھا، لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم کیا کرتا تھا، اتنا خراب بادشاہ تھا، اتنا بد کردار بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے سامنے پکڑ کر کے پیش کیا گیا، اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے کہا، یہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ عورت کون ہے؟ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ اتنا خطرناک تھا، اتنا ظالم تھا کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی سفر کرتا اس کے گاؤں کے طرف سے، اس کے حکومت کی طرف سے، اگر کوئی رعایا اس کو بتا دیتا کہ یہاں سے کوئی آدمی دوسرے گاؤں کو جا رہا ہے، اپنے گاؤں کے بیچ سے وہ راستہ جو ہے ناپ کر کے فلاں جگہ جا رہا ہے، کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے، تو بادشاہ اس کو بلاتا۔ اگر کوئی آدمی بھول سے بتا دیتا کہ میرے ساتھ، اگر ان کے ساتھ کوئی عورت ہوتی، اگر بتا دیتا کہ یہ عورت میری بیوی ہے، تو وہ مرد کو قتل کر دیتا اور اس کے بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا، اپنا رکھیل بنا لیتا، اور اس کے ساتھ جو ہے
شہوت پورا کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے آئے، جب پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ جو ہے شوہر کو مار کر کے بیوی کو لے لیتا تھا، لیکن اگر کسی نوجوان کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ کوئی بہن سفر کرتا تو اس بھائی کو، اس بہن کو کچھ نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور پھر کہنے کے بعد اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ غلط جواب کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ تم جو ہے میری بیوی ہو، لیکن شریعت کے حساب سے تم میری بہن بھی ہو، اس وجہ سے میں نے بادشاہ کے سامنے بہن کا لفظ استعمال کیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بلایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کافی حسین و جمیل تھی، کافی خوبصورت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی۔ جب بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو نیت بدل گئی اور انہوں نے ظالمانہ حرکت شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ کر دیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک کوفے میں بند کر دیا، ایک گھر میں بند کر دیا، اور وہ بادشاہ جو ظالم تھا، جو جابر تھا، وہ آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وضو کرا دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام وضو فرماتی ہے اور رب سے دعا کرتی ہے، اور رب سے جب دعا کرتی ہے تو اس بادشاہ کے اوپر جو ہے رب کا عذاب نزول ہو جاتا ہے، رب کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کے جو ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ بادشاہ کافی پریشان ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، رب سے دعا کر دو کہ میں صحیح حالت میں ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے اور دعا کرنے کے بعد وہ بادشاہ پھر پرانی حالت میں ہو جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے صحیح ہوتا ہے وہ جو ہے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی بدولت نہیں، میں ٹھیک تھا، میں بیمار نہیں پڑا تھا، میرا ہاتھ پاؤں کام کر رہا تھا۔ پھر وہ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ہونا کی کوشش کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، وہ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھر اسی طریقے سے ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ عورت کی حفاظت اس انداز سے فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسانوں کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس طریقے سے اس بادشاہ کے چنگور سے حفاظت فرمائی۔ حضرت اس بادشاہ کی جو چنگور سے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ آج جو ہے مسلمان کے گھروں کو دیکھا جائے، آج مسلمان جہاں بھی دیکھے اپنے عزت کو نیلام کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان جہاں بھی دیکھے اپنے آپ کو رسوا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، نماز سے دوری اختیار کر لی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ سے جو چھٹکارا ملی ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں، نماز پڑھ کے دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ان کو ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے چھٹی ملی ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے اللہ کر لیتے ہیں، پھر بھی مسجد سے دور بھی رہتے ہیں۔ یہ سبق لینا چاہیے جب ہم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ان واقعوں سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کے گھر سے اور دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات سے ہمیں بہت زیادہ عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے، جو بادشاہ کی حکومت تھی، وہ بادشاہ کیا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ایسا بے بس کر دیا، لاچار کر دیا کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نمونہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو لے کر کے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے گاؤں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ایک انسان اپنے وطن کو چھوڑتا